الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الدنيا خلقت لكم وإنكم خلقتم للآخرة صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ عزیز بہنوں اور ماؤں، ایک بار درود شریف پڑھ لو۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیبنا و سندنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلے تو میں آپ تمام ماں بہنوں کو، بیٹیوں کو مبارکباد دیتا ہوں کہ میری زندگی میں کبھی فجر بعد بیان کرتا ہوں مستورات میں اور عورتوں میں، تو آج میرا یہ پہلا دن۔ مستورات میں بیان تو بہت ہوتے ہیں مگر ظہر کے بعد ہوتے ہیں، خاص کر ہماری صورت میں، بھروچ میں۔ اگر اعلان ہو کہ فجر کے بعد بیان ہے تو کوئی جمع نہیں ہوگا، سب فجر پڑھتے ہیں ضرور مگر سو جاتے ہیں، پھر آرام سے سب ناشتہ کرتے ہیں کیونکہ کام والیاں آتی ہے گھروں میں، اس لیے ٹھاٹ سے سوتے ہیں سب۔ ماشاءاللہ آپ لوگ مبارکباد کے قابل ہیں کہ فجر کی نماز کے بعد اللہ کے دین کے لیے آپ اتنی بڑی تعداد میں جمع ہو گئی۔ اس کا ذکر میں ان علاقوں میں کروں گا کہ دین کا کتنا شوق ہے ماشاءاللہ کہ فجر کے بعد اتنی بڑی تعداد میں آپ حضرات جمع ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ شان ہوں آپ کے آنے کو، بیٹھنے کو، سننے کو قبول فرمائے اور آخرت میں اور دنیا میں بھی چمکنے کا ذریعہ بنائے۔ ہماری یہاں عام طور پر ماحول ہے 4 سے 5 بجے مستورات جمع ہوتی۔ بہرحال اس وقت میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک کی 2 آیتیں پڑھی۔ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے مسلمانوں اللہ سے ڈرو، اللہ کا ڈر پیدا کرو اپنے دل میں، تنہائی میں ہو تب بھی اور مجمع میں ہو تب بھی، گھر پر ہو تب بھی، سفر میں ہو تب بھی، گھر میں شوہر ہو تب بھی، نہ ہو تب بھی،
کوئی دیکھتا ہو تب بھی ڈر پیدا کرو، کوئی دیکھتا نہ ہو تب بھی پیدا کرو۔ قرآن پاک میں ہے کوئی نہیں دیکھتا مگر تمہارا رب تو تمہیں ضرور دیکھتا ہے۔ اور آگے فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اللہ والوں کے پاس بیٹھو۔ قرآن کہہ رہا ہے اللہ والوں کے پاس بیٹھو، علماء کے پاس بیٹھو، دین سیکھو۔ گھروں میں فضائل اعمال کی تعلیم اگر ہے رات کو تو آپ کسی بڑے عالم کے پاس بیٹھی ہے، شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے، وہ آپ کے سامنے تقریر کر رہے ہیں اور آپ ان کی تقریر سن رہے ہیں، کہ وہ شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب جو مدینہ منورہ میں دفن ہے اور جہاں 10,500 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اور صحابیات عورتیں دفن ہیں، وہاں ان کا مزار ہے، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بغل میں ان کو جگہ ملی۔ اللہ پاک ہم سب کو بھی مدینہ پاک کی حاضری بھی نصیب فرمائے اور مدینہ پاک کی مٹی بھی نصیب فرمائے۔ بڑے خوش قسمت لوگ ہیں وہ جو حج یا عمرے میں جاتے ہیں اور وہیں انتقال کر جاتے ہیں۔ تو عزیز بہنوں اور ماؤں، یہ بھی صحبت ہے کسی عالم دین کی اگر آپ فضائل اعمال کی تعلیم میں بیٹھتے ہیں اور آپ کے گھر میں پابندی سے ہوتی۔ آج قیامت کے قریب کا زمانہ ہے تو تعلیم میں بھی لوگوں کے گھروں میں بڑی سستیاں آ رہی ہیں۔ یہ سستیاں نہیں ہونی چاہیے۔ فضائل اعمال بڑی عجیب و غریب کتاب ہے ماشاءاللہ، علم کے نور سے اور روح سے بھری ہوئی، دنیا کی ہر زبانوں میں چھپی، اور آج امت اس سے ایک بڑا فیض حاصل کر رہی۔ تو قرآن پاک کہتا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اللہ والوں کے پاس بیٹھو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ایک واقعہ حدیث میں ہے، بخاری شریف کا نام آپ نے سنا ہوگا، اس سے بعد جو سب سے بڑی کتاب ہے صحیح مسلم، یہ قصہ اس میں آیا ہے۔ اس قصے کے سننے کے بعد آپ اندازہ لگائیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے بڑے عالم تھے اور سب سے بڑے نبی تھے، ان کی صحبت میں رہ کر وہ کہاں پہنچ گئے؟ مدینہ منورہ کا واقعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کا کمرہ مبارک ہے، جس میں اس وقت آپ کی قبر مبارک بنی ہوئی ہے، یہی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا کمرہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے ساتھ رہتے تھے، اور پڑوس میں مسجد ہے، اور صرف پردہ پڑا ہوا رہتا تھا گھر اور مسجد کے بیچ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے گھر میں تشریف لائے، آپ نے اوپر کا جبہ مبارک نکال دیا، بہت سخت گرمی تھی مدینہ منورہ۔ آپ نے لنگی مبارک پہنے اور اپنے گھر میں ہیں، نیچے زمین پر بیٹھ گئے اور پاؤں مبارک لمبے کر کے نیچے بیٹھے، پورے پاؤں نیچے لمبے کر دیے۔ اور دھیان سے سنیے، گرمی بہت تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لنگی مبارک تھوڑی اونچی کی۔ یہ جو ہمارے گھٹنے کی ہڈی ہے نا، دیکھ لیجیے آپ، یہ مردوں کا سطر یہاں تک ہے، پیٹ کے ناف سے آگے اور پیچھے گھٹنے کی جو ہڈی ہے وہاں تک مردوں کا سطر ہے، عورتوں کا سطر نیچے جو ہے تخنوں تک بتایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا سطر تھا وہاں تک لنگی کھینچی گرمی کی وجہ سے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو تکیہ دیا تو آپ نے ٹیک لگائی،
اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بالکل پاس میں بیٹھ گئی. ایک ہی کمرہ ہے. باہر سے کسی نے دروازہ نوک کیا، آواز دی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا من بالباب، دروازے پر کون ہے؟ پوچھا انا ابو بکر یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میں ابو بکر ہوں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ہیں، وہ ان کے پتا جی ہیں. باپ بیٹی میں پردے کا حکم نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھر کے اندر آ جاؤ. قصہ دھیان سے سننا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بیٹھے تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ گھر، آپ جہاں بیٹھے تھے وہاں سامنے آ کر بیٹھ گئے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ وہیں بیٹھی ہے. باپ بیٹی کا معاملہ ہے، پردے کا حکم نہیں باپ بیٹی کے بیچ میں، محرم ہے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے چہرے پر چادر نہیں ڈالی کیونکہ ان کے والد تھے وہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مصافحہ کیا، ہاتھ ملایا، اور پھر دین کا جو چرچا کرنا تھا کہ بھائی جماعتیں اللہ کے راستوں میں کہاں پہنچ رہی ہے، اسلام کہاں کہاں پھیل رہا ہے، یہ سب تذکرے ہوئے. یہ بات چل رہی تھی اور اتنے میں کسی دوسرے آدمی نے دروازے پر آواز دی، نوک کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا من بالباب، پردہ لگا ہوا تھا. تو جواب ملا انا عمر بن الخطاب یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میں عمر ہوں. کہ اندر آؤ. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے چہرے پہ چادر ڈال دی کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ غیر محرم تھے. چہرے پر چادر ڈال دی. اب کوئی دوسرا کمرہ نہیں تھا. اب تو ماشاءاللہ مزادار گاؤں دیکھو، سٹنگ روم الگ، ویلکم روم، اب تو ایک نیا ویلکم روم بن رہا ہے مہمانوں کے لیے، سلیپنگ روم الگ. اللہ نے کتنی آسانیاں کر دی. بڑے شاندار بنگلے ہیں مزادار میں. 50 سال پہلے ایسا سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا. وہ تو 1400 برس پہلے کا معاملہ ہے. وہ جھونپڑی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے چہرے پہ چادر ڈال دی پردے کی وجہ سے. وہ غیر محرم تھے. آئے بیٹھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کیا، حالات پوچھنے لگے دین کے بارے میں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حالات بتائے کہ اسلام کہاں تک پھیل رہا ہے. بس یہ بات واپس چل ہی رہی تھی کہ تیسری بار کسی نے دروازے پر آواز دی. فرمایا کون؟ تو جواب ملا انا عثمان ذی النورین یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میں عثمان ہوں. عزیز بہنوں اور ماؤں دھیان سے سنو. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، مگر نسبت اور بھی ہے ان کے ساتھ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بیٹی دی تھی. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اپنی بیٹی دی تھی نکاح کے لیے. پہلی بیٹی کا انتقال ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بیٹی بھی جو آخری بیٹی تھی وہ بھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو دے دی نکاح میں. اب زمانے کا فرق دیکھو آپ، وہاں دینداری دیکھ کر آگے چل کر بیٹی دی جا رہی ہے. آج ہمارے یہاں معاشرے میں کتنی خرابی آ گئی. لوگ پوچھتے ہیں پہلے لڑکی دینے سے پہلے ایم کے ایمنی پاسے کوکا چھے کہ نہیں. کوکا پیسوں کو کہتے ہیں. چھوکرا والا پیسے پر چھوکرا والا پیسے کوکا چھے کوکا کہ پیسہ چھے ایمنی پاسے. پیسہ ہو تو لڑکیاں دیتے ہیں. کتنے دیندار گھرانوں میں بھی یہ بلائیں گھسی ہوئی.
وہ پیسے بھی کیسے، کروڑ پتی ہو، گاڑیاں ہو، بنگلے ہو، وہیں پیسے دے۔ آپ سوچو، ابھی ہمارے قریب میں علاقہ ہے، وہی انکلیشور کے پاس، ایک لڑکی دی بہت بڑے مالدار گھرانے میں، بہت پیسہ، بھینسیں، گائیں، بکریاں، بہت سب۔ اور تو کام والے بھی بہت زیادہ۔ اب اس نے کبھی گھر میں اتنا بڑا کام نہیں کیا تھا، وہ بھی خوش ہو گئی کہ مالدار گھرانے میں جا رہے ہوں، مگر یہ سوچا نہیں کہ کام بہت بڑا ہے، وہاں کام آئے گا سر میں۔ تو جوار کے روٹلے اتنے 50-60 گھرنے پڑتے تھے کہ گھر چھوڑ کے ہی چلی آئی ایک ہی مہینے میں۔ اور پھر ہم لوگ صلح کے لیے گئے، میں خود بھی گیا کہ بھائی یہ بچی نے آپ کو اچھا گھرانہ دیکھ کر دے دیا تھا، مگر یہ مطلب نہیں تھا کہ 50-50 روٹلے آپ ٹپاؤ اس کے پاس، یہ کبھی کیا نہیں ہے، اس لیے کام تھوڑا ہلکا کراؤ۔ وہ لڑکی تو کسی حال میں جانے کے لیے راضی نہیں تھی، تو میں نے، وہ بچی بھی بیٹھی تھی پردے میں، اس کا شوہر بھی بیٹھا تھا گھر والے، بچی اس کا بھائی، ہم لوگ سائڈ پر لے گئے اس کو۔ میں نے کہا تو پہلے سوچا نہیں کیا، مالداری دیکھ کر تو تم چلی گئی تھی کہ مکان بہت بڑا ہے، گاڑیاں کھڑی ہے، ظاہر ہے بھینسیں ہیں، بکریاں ہیں، گائیں ہیں، تو کام تو ہوگا۔ پہلے یہ سوچنا چاہیے نہیں، یہ تحقیق کرنا چاہیے کہ ہمارے ذمہ میں کام آئے گا کہ نہیں۔ آج کی بچیاں اتنا کام نہیں کریں گی۔ تو پھر ہم نے حاجی صاحب کو سمجھایا کہ حاجی صاحب یہ دیندار گھرانے میں سے آئی ہے، وہ کام کرے گی، مگر اتنا زیادہ نہیں کہ آپ 50 روٹلے اس کے پاس ٹپاؤ۔ اب یہ کام اپنی ہیں، جو کام والی آتی کام والوں کو ہی دینا ہے تو کام والیوں کے پاس کرا لو، نہیں تو گھر ٹوٹ جائے گا۔ یہ میاں بیوی تو دونوں راضی ہیں، کوئی پریشانی، بس یہ مسئلہ ہے۔ تو پھر وہ سمجھ گئے اور بچ بچاؤ کر کے وہ مسئلہ ہم نے ختم کیا۔ مالداری درمیانی درجے کی ہو تو وہ سکون کی زندگی دے گی، مالداری بہت زیادہ ہو کبھی مصیبت کا سامان بن جاتا ہے۔ خیر، عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نیکی، تقوی دیکھ کر اپنی بیٹی سامنے چل کر پیش۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے بھی حضرت فاطمہ دی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا علی ہمارے گھر میں فاطمہ ہے، آپ ان کو دیکھ لو، وہ آپ کو دیکھ لے۔ تو حضرت علی کا مقام دیکھ کر دیا تھا، ایمان، اعمال، تقوی، خدا کے یہاں قرب کتنا ہے۔ اور آج زمانے کا فرق دیکھو، یہ آخری زمانے کا مسلمان ہے، دیندار لوگ سمجھے جاتے ہیں، ان کے گھروں میں بھی یہ مصیبت ہے، لوگ پہلے پیسہ دیکھتے ہیں۔ پیسہ دیکھو، کون منع کرتا ہے، فقیر کو تھوڑی دینی ہے، مگر اتنا نہ دیکھو کہ بچی وہاں پریشان ہو جائے کام کرتے کرتے۔ خود حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ کی چکی پیستے پیستے ہاتھ پر جو ہے نشان پڑ گئے تھے، روزانہ آٹا بنانا پڑتا تھا۔ اس زمانے میں ہاتھ کی چکی تھی، ابھی 50 سال پہلے ہمارے گھروں میں بھی تھی، سب کے گھروں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ اللہ کے رسول کوئی مجھے نوکر مل جائے، کام والی مل جائے۔ تو آپ نے فرمایا جب ملے گی، مگر ابھی 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھو، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھو، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھو۔ فرمایا اس کی برکت سے ہی اللہ تمہیں آرام نصیب فرمائے۔ پھر گھر میں کام والی بھی مل گئی تھی۔ عرض کرنے کا منشا یہ ہے عزیز بہنوں اور ماؤں کہ بیٹیاں دینے سے پہلے دیکھو کہ لڑکا نمازی ہے کہ نہیں، دین کا داعی ہے کہ نہیں، اس کے پاس علم دین ہے کہ نہیں، اس کے اخلاق کیسے ہیں، اس کی زبان میٹھی ہے کہ نہیں، بہت غصے والا تو نہیں ہے،
کہ چھوٹے چھوٹے مسئلے میں بیٹیوں پر ہاتھ اٹھائے، شریعت میں ہاتھ مارنے کو منع کیا عورتوں کو۔ تو عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ یہ فرق ہے زمانے کا۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی انتقال کر گئی تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو آپ نے دوسری بیٹی دے دی تھی۔ اب دیکھو کیوں دی تھی، ذرا دھیان سے سنو۔ حضرت عثمان غنی جب گھر میں تشریف لائے، ابوبکر صدیق و عمر فاروق رضی اللہ عنہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہی رہے، قدم مبارک نیچے زمین پر لمبے ہیں، مگر جیسے حضرت عثمان تشریف لائے آپ کھڑے ہو گئے رضی اللہ عنہ، اور لنگی مبارک بھی سیدھی کر لی اور ان کو گلے سے لگایا اور پھر بٹھایا۔ پھر دین کا چرچا ان کے ساتھ بھی شروع ہو گیا۔ جب یہ تینوں حضرات چلے گئے تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے سوال کیا، اللہ کے رسول، ابوبکر عمر رضی اللہ عنہ کا درجہ تو امت میں سب سے بڑا ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا درجہ تو بعد میں ہے، اور وہ دونوں بڑے آنے پر آپ بیٹھے رہے، عثمان غنی کے آنے پر آپ کھڑے ہو گئے۔ سیدہ عائشہ نے سوال کیا تو حدیث میں اس کا جواب ہے کہ عائشہ، جبریل علیہ السلام ابھی میرے پاس آئے تھے آسمانوں سے، اللہ کے فرشتے، اور وہ مجھے بتلا کر گئے، تب مجھے معلوم ہوا کہ عثمان غنی کا مقام اتنا اونچا ہے۔ ایک معاملے میں یوں تو حضرت ابوبکر صدیق عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا درجہ سارے صحابہ سے اونچا ہے، مگر ایک معاملے میں عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا درجہ اونچا ہے، وہ مجھے ابھی آ کر فرشتے نے بتلایا۔ فرمائے عائشہ سن لو، واللہ یا عائشہ انا لا استحی من رجل تستحی منہ الملائکۃ، اے عائشہ مجھے فرشتے نے بتلایا کہ کیا میں اس آدمی سے شرم نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے شرم کرتے۔ یعنی حضرت عثمان وہ شخص ہیں جن سے اللہ کے فرشتے شرم کرتے ہیں۔ کتنی نورانی مخلوق۔ بخاری کی حدیث میں ہے، ساتوں آسمانوں پر 4 انگلی کی جگہ بھی مقدار میں خالی نہیں ہے جہاں پر اللہ کے فرشتے اللہ کی عبادت نہ کرتے۔ وہ سب فرشتے حضرت عثمان کو دیکھ کر شرم کرتے۔ اتنا زیادہ تقویٰ، اتنا زیادہ شرم حیا۔ اس لیے ایک جمعہ کے خطبے میں آتا ہے کامل الحیاء والایمان، کہ عثمان ایمان میں بھی مضبوط اور شرم و حیا میں بھی مضبوط۔ تو ایک معاملے میں آگے ہو سکتا ہے، اس میں کوئی بڑی بات نہیں۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے ایک بار فرمایا تھا کہ میرے صحابہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں میں سب معاملے میں تمہارا درجہ اونچا ہے، مگر میرے مرنے کے بعد جو مجھ پر ایمان لائے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری عزیز بہنوں اور ماؤں دھیان سے سنو، کہ میرے مرنے کے بعد جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں پھر بھی ایمان لائیں گے۔ جیسے ہم لوگ، ہم سے پہلے ہر صدی میں ایسے لوگ گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، کروڑ ہا کروڑ مسلمان۔ فرمایا میرے صحابہ تمہارا درجہ ہر حال میں اونچا ہے، مگر ایک معاملے میں تم سے وہ آگے رہیں گے، ایک معاملے میں۔ تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول یہ کیسے؟ کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے تو مجھے آنکھوں سے دیکھا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آنکھوں سے دیکھا ہے۔ قرآن کی آیتیں جبریل علیہ السلام لے کر اترتے تھے تو جبریل صحابہ کی شکل میں آتے تھے، تو تم نے ان کو دیکھا ہے کہ جبریل آئے اور مجلس میں بیٹھے ہیں، تو تم تو دیکھنے کے بعد ایمان لائے ہو۔ اور میرے مرنے کے بعد جو ایمان لائیں گے تو دیکھے بغیر ایمان لائیں گے، اور ایسا ایمان لائیں گے کہ کوئی قتل بھی کر دے تو بھی ایمان چھوڑیں گے نہیں۔ فرمایا یہ میرے صحابہ تم سے ایک معاملے میں آگے رہیں گے۔ جیسے ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں ہے، پھر بھی ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان قبول کیا، تو ایسا ہو سکتا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ایک معاملے میں آگے بڑھ گئے۔ یہ قصہ حدیث کی کتاب میں اس لیے بیان کیا گیا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک صحبت سے کتنا اونچا درجہ حاصل کیا کہ فرشتے ان سے شرم کرتے تھے۔ بہرحال عزیز بہنوں اور ماؤں، بہت ضروری ہے
کہ مستورات کا اجتماع ہر ہفتے جو ہو وہ پابندی سے ہو، جو دعوت و تبلیغ کے نام پر آپ کو جوڑا جاتا ہے اس میں پابندی سے حاضری دینی چاہیے۔ یہ نہیں کہ کوئی باہر سے مولانا آئے ہیں تو پھر ہم سب جمع ہو جائیں اور مقامی کام کے وقت ہم جمع نہ ہوں، اس کی پابندی ہونی چاہیے، اس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ رات کو گھروں کی تعلیم مضبوط کرو۔ کالج یونیورسٹیوں میں بہت لڑکیاں غیر مسلموں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں، ایمان چھوڑ رہی، اور کتنی لڑکیوں کے بیان آ رہے ہیں کہ ہمارے پاس مورتی پوجا کراتے تھے، ہم کو مارتے تھے، پیٹتے تھے، ان کے پاس ایمان نہیں، شہوت کے جوش میں چلی جاتی اور پھر وہ شکنجے میں آ جاتی، ان کے پاس تو ایمان نہیں، گھر والوں کے پاس ایمان نہیں۔ اس لیے بچیوں کی حفاظت کرو دین کے ذریعے سے، بچیوں کی حفاظت کرنا ہے۔ قرآن پاک میں ہے کوئی مسلمان لڑکی کو کوئی مشرک کے ساتھ، یہودی اور عیسائی کے ساتھ نکاح نہ کرے، قرآن میں لا تنکحوا المشرکات حتی یؤمنن۔ ہاں اگر کوئی ایمان لائے، پکا ایمان لائے، تو وہ نیو مسلم کے ساتھ شادی کرا سکتا، ورنہ غیر مسلم کے ساتھ نہیں، اجازت نہیں۔ اور اسی طرح مومن مردوں سے کہا لا تنکحوا المشرکات حتی یؤمنن، مشرک عورتوں سے بھی کوئی نکاح نہ کرے جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئے۔ یہ جتنے فلمی اداکار ہیں، یہ شاہ رخ خان، فاروق خان، یہ سب جو ہے ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں، اور جتنے منسٹر لوگ ہیں ان کے گھروں میں جو بیویاں آئی ہیں غیر مسلم کی، وہ کہاں ایمان پر؟ وہ اپنی گنپتی کے وقت گنپتی کے کام کرتے ہیں، یہ مسلمان اپنی جگہ پر رہتے ہیں، اجازت نہیں اس طرح زندگی گزارنے۔ شروع اسلام میں مسلمان کی شادی غیر مسلم سے جائز تھی، مگر بعد میں اللہ نے منع کر دیا۔ وہ تو شروع اسلام میں اجازت دی تھی۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تو آپ نے اپنے سب گھر والوں کو بلا لیا، تو حضرت زینب آئی نہیں تھی، ان کے شوہر غیر مسلم تھے، تو انہوں نے اجازت نہیں دی تھی۔ بعد میں وہ بھی ایمان لے آئے تھے، اور بعد میں دونوں میاں بیوی پھر مدینہ پاک آ گئے تھے۔ تو شروع اسلام میں غیر مسلم کے ساتھ نکاح کی اجازت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں پھر اللہ نے منع کر دیا کہ اب ایمان مضبوط ہو گیا، اب کوئی غیر مسلم سے نکاح نہ کرے۔ جو لڑکیاں جاب پر جاتی ہے، شہروں میں کام پر جاتی ہے، یہ بھی بڑی مصیبت ہے۔ وہاں مردوں کے ساتھ کام کرتے ہیں، ایک شوہر گھر پر ہے اور پھر وہاں شیطان بہکاتا ہے، پھر اس سے طلاق لے کر وہ غیر کے ساتھ چلی جاتی ہے۔ یہ قصے بھی بہت آ رہے ہیں۔ آپ کا یہ پالن پور کا علاقہ، بناسکانٹھا، سابرکانٹھا، ماشاءاللہ علماء کرام کی بہت بھیڑ ہے ماشاءاللہ، یہاں دعوت و تبلیغ کا کام بہت اچھا چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو اور مضبوطی نصیب فرمائے۔ اس لیے پردے کا تو بہت اہتمام ہونا چاہیے۔ جہاں پردے نہیں ہیں وہاں بہت مصیبتیں ہیں، ان کے گھروں میں چین اور سکون ہی نہیں۔ اب ہم کو پوچھو، ہم مسافر آدمی ہیں، ہم کو معلوم ہے دنیا کے جن ملکوں میں مسلمانوں کے گھروں میں پردے نہیں ہیں، وہ جہاں چاہے شادیاں کرتے ہیں، کچھ پتہ نہیں کہ کہاں جا رہے ہیں۔ بیرونی ممالک میں بھی کتنی لڑکیاں لوگوں کے ہاتھوں سے نکل گئی۔ میں ادھر امریکہ سے اوپر پناما جاتا ہوں، وہاں ہماری مسلم لڑکیاں وہاں پنامینوں کے ساتھ گئی، حد سے وہ کیوں کالجوں میں بھیجتے تھے وہاں، اب جا کے آنکھیں کھلی اور مدرسے قائم کیے، دعوت و تبلیغ کا کام شروع ہوا، اور اب جا کر وہ کچھ معاملہ سنبھلا ہے۔ اس لیے یاد رکھو، بچیاں جوان ہونے کے بعد ان کا ڈپارٹمنٹ الگ ہونا چاہیے۔ دنیاوی تعلیم دو، کوئی منع نہیں کرتا ہے، تعلیم تو اچھی چیز ہے، مگر بچیاں بالغ ہونے کے بعد ان کی کلاسز الگ کرو، ان کی پڑھانے والیاں بھی الگ ہونی چاہیے، تو پھر کوئی مسئلہ پریشانی کا سبب پیدا نہیں ہوگا۔ جب دو جوان لڑکے اور لڑکیاں ساتھ بیٹھیں گے تو شیطان بہکائے گا۔ ارے میں مدرسے کی بات کرتا ہوں، کوئی دنیا میں مدرسہ بتلاؤ آپ جہاں لڑکیوں کو تعلیم دی جاتی ہو دین کی، اور ایک ہی کلاس میں لڑکے بھی پڑھتے ہو، ایسا کہیں نہیں ملے گا۔ یہ علماء کرام عقل مند لوگ ہیں، ان کو اللہ نے عقل دی، باقی لوگ بے وقوف ہیں، ان کے پاس عقل نہیں ہے۔ اس لیے
8ویں کلاس 10ویں کلاس 11ویں اور 12ویں میں لڑکے لڑکوں کو ساتھ پڑھاتے، پھر شیطان بہکاتا ہے۔ تو عرض کرنے کا منشا یہ ہے عزیز بہنوں اور ماؤں، دین گھروں میں بہت ضروری چیز ہے۔ اور اب سن لو، یہ دنیا کو چند برس باقی ہے، قیامت بالکل سروں پہ آ گئی، قیامت کی بڑی نشانیاں شروع ہو گئی ہیں اور امت غفلت میں سو رہی۔ اب میں آخر میں 2-4 منٹ اس پر ذکر کر کے ہم دعا کرا لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اب دھیان سے سنو، جب دنیا میں جھوٹ، شراب، دارو، جوا، جگار، ناچ گان، دھوکہ بازی، لانچ رشوت، ظلم اور زینہ کاری عام ہو جائے گی، زینہ کاری، فبعدها سنوات الزلازل، اس کے بعد زلزلے اور بھوکم کے برس قیامت تک شروع ہو جائیں گے۔ رات میں جب سویا، میں نے مسجد سے پہلے گھر والوں کو بتایا تھا، تو اس وقت 127 تھے، اور مسجد میں جب میں نے کھولا موبائل اور میں نے کھول کر بتایا تو 140 ہو گئے تھے، اور رات سوتے سمے 214 بھوکم، 214 دھرتی کم بتلا رہے تھے، یعنی ایک دن میں 200 کے اوپر دھرتی کم ہو رہے۔ یہ ابھی میں نے میرا موبائل کھولا، رات 12 بجے سے ابھی 8:30 بجنے جا رہے ہیں، آج کے 41 ہو گئے نئے دھرتی کم۔ رات 214 تھے پوری دنیا میں۔ آپ کے بناسکانٹھا، سابرکانٹھا میں بھی پچھلے سال جھٹکے آئے تھے۔ مجھے یہاں کے ہی لوگ خبر دیتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں بھی دھرتی کم کے جھٹکے ہوئے، پر 4 دن ہوئے، آج 14 دن امریکہ میں الاسکا میں 7.4 کا ہوا، لوگ بچے لے کر بھاگم بھاگ کر رہے ہیں۔ اور وہ تو 5 دن ہونے ہیں، پرسوں کی بات ہے، ساؤتھ افریقہ میں جونسبرگ میں دھرتی کم ہوا، اتنی پائپ لانے پھوڑ کے پھینک دی نے، جو بڑی بڑی گاڑیاں تھیں نا ان کو اللہ تعالیٰ نے 10 فٹ اوپر اٹھا کے پھینکی، اتنا ڈینجر زلزلہ تھا۔ اور 5-6 کلومیٹر تک پائپ لائنیں پھاڑ کر پورے روڈ اکھاڑ کے ہی پھینک دیے، روڈ باہر نکل گئے۔ اب کام ہوتے ہوتے مہینوں نکل جائیں، اور کافی لوگ انجر ہوئے، کوئی مرا تو نہیں مگر کتنے لوگ زخمی ہوئے۔ یہ پرسوں رات کی بات، 4 دن پہلے کشمیر میں ہوا، 1.5-2 سال پہلے پورے گجرات کو ہلایا تھا اللہ نے، اور ابھی پچھلے سال 1 سال بھی نہیں ہوا، اگست میں ترکی میں ہوا۔ ترکی میں پورا اسلامی ملک ہے، بہت خوبصورتی، مگر ننگا پن بہت ہے وہاں، لڑکیاں اسکرٹ ٹاپ پہنتی، دین بھی ہے مگر ایک خاص طبقے میں ہے، باقی سب یورپین سٹائل۔ آپ کو دریا کے کنارے ننگے کپڑوں میں لڑکیاں ملے گی، مسلم لڑکیاں، لوگ وہاں زینہ کاریوں کے لیے اترتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ زینہ کے خیال سے بھی بچائے۔ تو پھر دھرتی کم آیا، اور کیسا آیا؟ 4 دیش کو پکڑا، سیریا، ترکی، لبنان، جارڈن، یہ چاروں ساتھ ساتھ ہے۔ 1 لاکھ کے قریب آدمی مار دیا اللہ نے، 1 لاکھ۔ آپ کو پتہ چلا ہوگا، یہ پچھلے سال کی بات ہے۔ افغانستان میں ہوا تھا، 2000 آدمی مارے گئے، 1 سال ہوا۔ دنیا میں کوئی ملک باقی نہیں جہاں دھرتی کم نہیں ہو رہی، پوری دھرتی ہل رہی۔ قیامت کی نشانیاں زلزلے، روزانہ 200 کے اوپر جا رہے ہیں۔ آپ کے موبائل میں ایک ایپ ہے، موبائل کو غلط کاموں میں استعمال نہ کرو، اور بیکار ہنسنے ہنسانے میں بھی نہیں، اللہ کے دین کے پہنچانے میں اس کو استعمال کرو۔ اس میں ایک ایپ ہے ارتھ کوئک الرٹ، اس کو ڈاؤن لوڈ کرنا پڑتا ہے، اور روزانہ دیکھو کہ کہاں ٹائم کے ساتھ آتا ہے کہ کون سے ملک میں دھرتی کم ہوا، بھوکمپ ہوا، اور کتنے ٹائم کا، کتنے پوائنٹ کا، وہ سب بتلاتا ہے۔ آدمی اللہ کو یاد کرے، آگے چلو۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دنیا ننگی ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ ٹائم میں سے برکت اٹھا لے گا۔ برکت کیسے اٹھائی؟ حدیث میں ہے، السنۃ کالشہر، 1 برس مہینے کے برابر ہو جائے گا۔
والشہر کالاسبوع، اور مہینہ ہفتے کے برابر ہو جائے گا، اور ہفتہ دن میں، دن گھنٹے میں، گھنٹہ منٹ میں، اور منٹ ماچس کی چنگاری کی طرح نکل جائے گا، یعنی سیکنڈ کی طرح۔ آپ دیکھ لو، آج جمعہ کا دن ہے، آئندہ جمعہ مجھے یاد کرنا، آپ کو ایسا لگے گا جیسے ایک دن میں آ گیا، ایک ہی دن میں۔ ابھی ہم رمضان کرتے تھے، رمضان آ کے نکل بھی گیا، بقرعید بھی نکل گئی، محرم آ گئی، محرم نکل کر ربیع الاول آ جائے گا نا، رمضان کھڑی ہو جائے گی۔ اتنا فاسٹ ٹائم جا رہا ہے۔ آپ پچھلے 15 سال پیچھے جاؤ، جو ماں بہنوں کی عمریں بڑی ہے، پہلے ٹائم میں کتنی برکت تھی، آپ خود سوچو، کیوں ٹائم میں سے برکت اٹھا لی؟ کہ سب اللہ کے ہاتھ میں، ہم کو قیامت کی طرف لے جا رہے ہیں۔ دنیا ننگی ہو گئی۔ میں ابھی جودھ پور گیا تھا، 15-20 دن ہوئے، ہم لوگ جمعہ پڑھانے جا رہے تھے رکشے سے۔ یورپ اور آسٹریلیا کی لڑکیاں روڈ پہ چل رہی تھی، کپڑے نہیں پہنے تھے، صرف اندر کے کپڑے پہنے تھے۔ آپ سوچ لو، ہماری رکشا کے پاس سے گزرے، تو میں نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں، بے شرم لوگ؟ تو کہ یہ آسٹریلین لڑکیاں گھومنا ہی، اندر کے کپڑے، صرف اندر کے کپڑے۔ ان کو دیکھ کر جو گائیڈنس تھی، رہبری کرنے والی انڈیا کی لڑکیاں، ان کو دیکھا دیکھی صحبت کا اثر ہوا، وہ بھی اسی کپڑے میں تھی، ان کا کلر پتہ چل جاتا ہے۔ نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ یعنی روڈ پر یہ حال ہے، آپ سوچ لو، گرمی میں، بارش شروع نہیں ہوا تھا، اب آپ کتنا ننگا پن دیکھنا چاہ رہے ہیں؟ یہ ہر شہروں میں آپ کو نظر آئے گا۔ اللہ تعالیٰ ہماری ماں بہنوں کو، بیٹیوں کو ایسی حرکتوں سے حفاظت فرمائے، اور اللہ انہیں شرعی پردے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آپ کو قیامت سمجھا رہا ہوں کہ دنیا ننگی ہو گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس عورت کو شرم و حیا کی چادر دی اللہ نے، جس کے دل میں وہ جب بے حیا ہو جائے تو قیامت کی نشانی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گرمیوں میں اور سردیوں میں بارش شروع ہو جائے گی۔ ابھی برسات سے پہلے، یعنی عید کے بعد، میں رمضان کے بعد احمد آباد آیا تھا، جمال پور میں جمعہ پڑھانے۔ اتنی سخت گرمی تھی ماں بہنوں کے، اللہ کی پناہ، اور 4:30 بجے کے قریب 1.5 گھنٹہ بارش گری، سخت گرمی میں بارش۔ ابھی سردیاں آئیں گی، اس کے بعد دیکھنا سردیوں میں بھی بارش ہوتی، پوری دنیا میں چالو ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مکہ مدینے کی سرزمین، یعنی پورے حجاز کی، عربستان کا ذکر کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جس عربستان سے شرک کو اور کفر کو ختم کر دیا گیا، قیامت سے پہلے جب وہ اندر داخل ہو جائے شرک اور کفر، تو سمجھ جانا قیامت قریب۔ آج دیکھو، جدہ میں ان لوگوں نے مندر بنانے کی اجازت دے دی، بریدہ میں مندر، یہ مکہ مدینے کے شہر ہے قریب قریب کے، جدہ میں دے دی، بریدہ میں دے دی، ادھر دبئی میں دے دی، ادھر امارات میں دے دی، ابو ظبی میں دے دی، باقاعدہ اس کا اٹھگاتن، یہ لوگ اس کے اٹھگاتن میں جا رہے ہیں، اور نعوذ باللہ اس کی آرتی اتار رہے ہیں۔ مسلمان، یہ شرک، یہ قیامت کی نشانیاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مکہ مدینے کی سرزمین، عربستان کی سرزمین، جہاں ایک دانہ اگتا نہیں تھا، وہ جب ہریالی بن جائے، یعنی سبزیاں اگنے لگے، تو سمجھ جانا قیامت قریب۔ آج دیکھو بہت سبزیاں پک رہی، گیہوں، جوار، باجرہ بھی پک رہا ہے، میں نے تو آنکھوں سے راستے میں دیکھا ہے۔ ایک مرتبہ میں جدہ سے مکہ آ رہا تھا، تو ایک بنگلہ دیشی مسلمان میرے ساتھ تھا، تو راستے میں اترنے والا تھا، ہم لوگ کرائے کی ٹیکسی میں بیٹھے تھے، تو میں نے پوچھا، کیوں یہاں اترو گے آپ؟ تو کہ یہاں میرے سیٹھ کا کھیت ہے، یہاں کھیت میں کام کرتا ہوں۔ میں کہا، کیا کام کرتا ہو کھیت میں؟ تو کہا، بینگن اور دودھی پکا رہا ہے۔ بولو، مکے کے قریب کی بات، جہاں سبزیاں ہوتی، یہ سب قیامت کی نشانیاں ہیں۔ اور قیامت کی 10 بڑی نشانیاں بتائی ہے۔ زمین سے دھواں نکلے گا، 25واں پارہ سورہ دخان، آیت نمبر 10۔ عزیز بہنوں اور ماؤں، اس وقت ٹائم نہیں ہے، رات کا بیان ٹیپ ہوا ہے، وہ کسی سے منگوا لینا۔ وہ 2010 میں آئس لینڈ میں، جو انگلینڈ کے پاس ہے، اس میں وہ دھواں نکلا، 10 دن تک نکلا، پورے یورپ میں 50 سے زیادہ ملک ہے، اس کو گھیر لیا تھا۔ ایک دکان، فیکٹری، پارلیمنٹ کچھ نہیں کھل سکا، سب بند، اور دنیا بھر کے ایئرپورٹ بند کر دیے تھے اللہ نے۔
ایک ایک ہوائی کمپنی کو روزانہ $200 ملین کا نقصان، ایک کمپنی کو، ایک ایک کمپنی۔ ایسے ہزاروں کمپنیاں تھیں، سب 10 دن تک فیل ہو گئے۔ انڈیا سے جتنے جہاز ادھر جا رہے تھے، امریکہ، کینیڈا، یورپ کی طرف، وہ سب بند ہو گئے تھے۔ اتنا بڑا دھواں نکلا۔ اب کون سا دھواں؟ یہی تو دھواں ہے جو 10 دن تک نکلا، جس کا ذکر قرآن میں ہے۔ اور 3 بڑے زلزلے اور دھرتی کم ہو گئے۔ 2011 میں جاپان کا دھرتی کم، والخسف المشرق والخسف المغرب، پشچم کا دھرتی کم 2012 میں ترکی میں ہوا تھا، ترکی کے قریب، پورا یورپ میں ہوا تھا وہ تو۔ والخسف جزیرۃ العرب، اور عربستان کا زلزلہ جو 2013 میں عراق، ایران، یمن اور سعودیہ میں ہو گیا۔ اور یہ ترکی والا زلزلہ جو بھی ہوا، یہ 3 زلزلے ہو گئے، 4 نشانیاں ہو گئی۔ اور ابھی علماء نے کی 20 کتابیں مارکیٹ میں چھپ کے آ گئی۔ کوئی دیوبند جاتا ہو تو عزیز بہنوں ماؤں، یہ کتاب منگوا لو، مفتی ابو لبابہ کی کتاب ہے، پاکستان کے بہت بڑے عالم ہیں۔ دجال کب اور کہاں، گجرات کے کتب خانوں میں بھی مل جائے گی، اس کو پڑھو۔ وہ لکھتے ہیں کتاب میں کہ 24، 25، 26، 27 یہ 4 جو برس ہے یہ بہت اہم ہے۔ لگتا ہے کہ ان برسوں میں دجال نکلے گا، بڑی نشانی۔ اور دجال نکلا تو اور ایک بڑی نشانی ہو جائے گی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ آسمانوں سے اتاریں گے، اور امام مہدی کا ظہور بھی ہو جائے گا۔ اس کے بعد سورج پشچم سے نکلے اور توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ قرآن پاک میں جب سورج پشچم سے نکلے گا تو ہم کسی کا ایمان بھی قبول نہیں کریں گے، اور کوئی مسلمان توبہ کرے گا ہم اس کو بھی قبول نہیں کریں گے۔ سمجھو بات کو۔ اور اب سائنس والے یوں کہہ رہے ہیں کہ ہم مشینوں پر دیکھ رہے ہیں کہ سورج نے پشچم کی دشا میں جانے کے لیے سائڈ لے لی، اور اگر اسی رفتار سے سورج چلا پشچم میں تو 2037 میں سورج پشچم سے 100% نکلنے کا چانس ہے۔ یہ لوگ بھی اندازہ بتلا رہے ہیں۔ حقیقی علم تو اللہ کے پاس ہے، اور یہ لوگ بھی جھوٹ نہیں بولتے، جو ان کو دکھتا وہ بتلاتے ہیں۔ جیسے گرمی میں بارش ہونے والی ہے تو انہوں نے کالے بادل دیکھے۔ کالے بادل بنائے کس نے؟ اللہ نے۔ سمندر میں ہوا کا دباؤ ہوا، اللہ نے دیا تو کالے بادل بنے۔ کالے بادل بنے تو انہوں نے بتلایا کہ دیکھو بھائی کالے بادل بنے، برسات ہونے کا چانس ہے۔ ان کا کام صرف جو نظر آئے وہ بتلانا ہے بس، مگر اصل تو کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ پھر برسانا نہیں برسانا بھی اللہ کے ہاتھ میں۔ تو عزیز بہنوں اور ماؤں، 4 نشانیاں ہو چکی ہے اور ہم غفلت میں سو رہے ہیں۔ رمضان تو چند ہفتوں کی طرح واپس آ جائے گا، دیکھ لینا، یاد کرنا مجھے آپ۔ اور یہ باتیں جو آپ سن رہی ہیں دوسروں تک پہنچاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے بلغوا عنی ولو آیا، میری بات پہنچاؤ چاہے 1 میل ہے۔ آپ چند برس باقی رہ گئے دنیا کو، سب توڑ پھوڑ کے اللہ ختم کر دیں گے۔ کیوں؟ یہ دنیا میری آپ کی تھوڑی ہے۔ سب ماں بہنیں اپنی اپنی جگہ بیٹھ کر بولو، یہ دنیا کس کی ہے؟ اللہ کی، اللہ کی، اللہ کی۔ ہم کو تو رہنے کے لیے دیا ہے، ہم کرایہ دار ہیں، بھاڑوت ہیں ہم، کہ یہاں اللہ کے حکموں کو زندہ کرو، ہم نے تمہارے لیے جنت بہتر تیار کر رکھی۔ ہم ماں کے پیٹ میں تھے، آپ بھی، ہم بھی، عورتیں بھی، مرد بھی۔ ایک زمانے ہم ماں کے پیٹ میں تھے، ہم کو کچھ خبر ہی نہیں تھی کہ دنیا کچھ ہے۔ ماں کے پیٹ میں آسمان ہے، زمین ہے، سورج ہے، چاند ہے، ستارے، دریا ہے، پہاڑ ہے، اور قسم قسم کے کھانے پینے ہیں، ہمیں کچھ خبر نہیں تھی۔ جب آئے اور عقل آئی دنیا میں تو پتہ چلا کہ او یہاں تو آسمان و زمین ہے جو اللہ نے بنایا۔ اور پھر دماغ نے کہا کہ پہلے سے تیار کر کے اللہ نے ہمارے لیے زمین بھی تیار کر دیا، آسمان بھی تیار کر دیا، سانس لینے کے لیے ہوا بھی دی، پینے کے لیے پانی بھی دیا، کھانے کا انتظام بھی کیا۔ عقل آئی جب پتہ چلا۔ ایسے ہی جنت بے شک بولو، جنت ایمان والوں کے لیے، اعمال والوں کے لیے 7ویں آسمان پر بے شک بولو، اپنی جگہ بیٹھ کر اللہ نے سب کے لیے تیار کر رکھی۔ جیسے ماں کے پیٹ میں بھی پتہ نہیں تھا کہ دنیا تیار ہے، اللہ نے اپنے وعدے کے مطابق دے دیا۔
تو عقل سے سوچو، حکم نہیں مانا تھا تو اتنی خوبصورت دنیا دے رکھی ہے، تو اگر حکم مان کر جائیں گے تو ہمیشہ کی جنت نہیں دے گی۔ اس لیے گھروں میں نمازوں کی پابندیاں، قرآن کی تلاوت کی پابندی، ذکر اللہ، درود شریف، استغفار، دعائیں، رونا دھونا، جلدی سو کر تہجد کا وقت مل جائے تو ضرور پڑھنا، پڑوسیوں کا حق، پڑوسیوں سے کوئی لڑائی نہیں ہونی چاہیے، دل بڑا رکھ کر پڑوسیوں کے ساتھ محبت کرو۔ پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں بہت ڈرایا گیا ہے آسمانوں سے۔ بیوی بچوں کا حق، شوہروں سے ہم کہتے ہیں بیوی کا حق ادا کرو، بیویوں سے کہتے ہیں شوہروں کا حق ادا کرو، دونوں مل کر دونوں اولادوں کو دین اور دنیا دونوں کی تعلیم دو۔ دین کے ساتھ دنیا کی تعلیم بھی ضروری ہے۔ آپ کے یہاں مجادر میں اسکول بننے جا رہی ہے، آپ ماں بہنیں بھی اس پر دھیان دو، شوہروں کو یاد دلاؤ کہ اس پر بھی پیسہ خرچ کرنا ہے انشاءاللہ۔ نیت اچھی ہے تو مدرسہ اور مسجد پر خرچ کرنے جیسا ہی ثواب دیں گے اللہ، نیت اچھی ہوگی تو۔ یہ اسکول جو بن رہی ہے آپ کی اولادوں کی نسلوں کے لیے اچھا ہے نا، ہماری اولادیں دنیاوی تعلیم حاصل کرے، آج کے زمانے سے تال سے تال ملا کر آگے بڑھے تو دنیا کی تعلیم بھی ہو اور دین کی تعلیم بھی ہو۔ میں نے بھی ایس ایس سی کی اپنے دیوا گاؤں میں، اور پھر میں دارالعلوم ترکیسر گیا تو وہاں میں نے بی اے کا انگریزی کورس پورا کیا۔ تو یہ کوئی بری چیز نہیں۔ اور مجھے کس نے پڑھایا؟ میں تو بچپن میں تھا، 5 برس کا، والد صاحب مولانا آدم صاحب کا انتقال ہو گیا، وہ ڈابھیل کے فارغ تھے، اور والدہ بیوہ ہو گئی تھی بہت چھوٹی عمر میں، اور پھر کپڑے سی کر، اور پھر مدرسے کی پڑھائی مل گئی، تو اس طرح روزی کما کر ہم بچوں کو پڑھایا۔ میرا دل اسکول جانے کو نہیں ہوتا تھا تو ایس ایس سی بھی کروائی، اور اس کے بعد جو ہے مجھے وہاں داخلہ دلایا اس مدرسے میں جہاں انگریزی کا کورس ہے، کہ دنیا بھی سیکھو۔ ایک بیوہ عورت نے جو صرف 5 چوپڑی پڑھی تھی، تو آج دنیا بھر میں جاتا ہوں، دوسرے ملکوں میں انگریزی میں بیان کرتا ہوں، تو اس بیوہ عورت کی محنت ہے، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھرے۔ ابھی پچھلے رمضان میں، یہ جو رمضان گیا اس سے اگلے والے رمضان میں والدہ کا انتقال ہوا، اور 43 سال تک مدرسے میں جوان بچیوں کو قرآن پاک اور بہشتی زیور پڑھائی۔ وہ بیوہ عورت نے مجھے انگلش بھی پڑھایا۔ تو اسکول جانا کوئی بری چیز نہیں، اسکول بنانا بھی نیکی ہی کا کام ہے۔ ہاں، شراب کھانا ہوتا تو میں آپ کو کہتا کہ پیسہ مت ڈالو، فلمی تھیٹر ہوتا تو میں کہتا کہ مت ڈالو، یہ بھی نیکی کا ہی ذریعہ ہے، یہ بھی آپ کی آخرت میں درجات کے بلندی کا ذریعہ بنے گا۔ آپ کے بچے مضبوط دینی تعلیم بھی حاصل کریں اور دنیا بھی حاصل کریں، ہمارا ایسا دل ہے۔ میرے جتنے مکتب چل رہے آل انڈیا میں نے وہاں اسکولیں نہیں تھی، میں نے مدرسے کی بلڈنگ میں، وہ تو غریب علاقے ہیں، بہار، بنگال، کرناٹکا، راجستھان، کنیا کماری، کشمیر۔ ابھی میں نے والدہ کے نام کے اصالہ ثواب سے ایک لڑکیاں مدرسہ بنوایا، جامعہ زبیدہ للبنات، میری والدہ کا نام زبیدہ تھا، تو لڑکیوں کے لیے، اور اس میں اسکول کا بھی پرمیشن لیا، اور عمارت چالو ہے بننا۔ تو یہ مدرسہ گجرات کے ہی مسلمان دیتے، میں وہ مولانا کو بلاتا ہوں، نہ بیان بات چندہ کرواتا ہوں، اس طرح عمارت تعمیر ہو رہی ہے۔ آپ دعا کریں کہ وہ شاندار ادارہ بن جائے اور آپ کی بچیاں وہاں بھی جائیں۔ کشمیر بہت خوبصورت علاقہ ہے، بہت خوبصورت، اللہ کی جنت یاد آتی۔ میں تو کہتا ہوں مستورات کی جماعت میں جاؤ تو اللہ کی دنیا بھی دیکھو آپ، اور آپ کو جنت یاد آئے گی کشمیر کو دیکھ کر، کہ اللہ تمہارا کشمیر اتنا خوبصورت تو جنت کتنی خوبصورت ہو۔ ارے ابھی برسات کے موسم کی بات کرو نا، آپ مین ہائی وے روڈ پر نکلو، آپ زمین کو دیکھو تو لگے گا کہ کشمیر بناؤ۔ جنت یاد کرنا ہو تو برسات کے موسم میں باہر نکل کے دیکھو ذرا کہ اللہ آپ کی جنت کتنی خوبصورت ہو۔ تو دین کے ساتھ دنیا بھی پڑھنا کوئی بری چیز نہیں، لہذا اسکول بن رہی ہے آپ کے مجادر میں، وہ آپ کے گھر آئیں تو آپ ان کی برابر مدد فرمائیں، دل کھول کر۔ مرحوموں کے نام سے مرحوموں کو بھی ثواب پہنچے گا، اور وہ نہ آئیں تو آپ آگے چل کر ان کو کہو کہ ہماری طرف سے اتنا پیسہ، 1 روم بنا دے، 2 روم بنا دے، جو کچھ آپ کو مدد کرنا اپنی طاقت کے مطابق۔
مگر سب مل کر جلدی یہ کام کرا دیں، اور آپ لوگ کہیں گے تو اور جلدی کریں گے آپ کے شوہر لوگ انشاءاللہ، تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ذریعہ بنا دیں گے، آپ نیکی میں حصہ لیں گے۔ قیامت کے دن ایک ایک نیکی کے لیے انسان تڑپتا ہوگا۔ تو میری عزیز بہنوں اور ماؤں، قیامت بہت قریب ہے۔ سائنس والے بار بار اعلان کر رہے ہیں کہ چند برس باقی رہ گئے دنیا کو، کہہ رہے ہیں دھرتی پر اتنے بھیانک دھرتی کم ہو رہے ہیں کہ اب دنیا انسانوں کو سنبھالنے کی طاقت نہیں رہی۔ اس لیے یہ لوگ تو 2050 کا اعلان کر رہے ہیں، مگر ہم 2050 کو نہیں مانتے، کیونکہ ہم ان کو سائنس والوں کو خدا نہیں مانتے ہیں۔ اندازہ بتلا رہے ہیں وہ لوگ کہ چند برس میں دنیا ختم ہو جائے گی، اور ہر علماء کرام خواب دیکھ رہے ہیں، دین کے داعی لوگ خواب دیکھ رہے ہیں، آپ جیسی داعیات عورتیں خواب دیکھ رہی ہیں۔ خواب میں اللہ تعالیٰ بتلا رہے ہیں کہ سورج پشچم سے نکل چکا، نکلا نہیں مگر اللہ بتلا رہے کہ اب نکلنے والا۔ اس لیے ہمیں آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے آپ کے بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ بس اسی پر بات کو ختم کرتا ہوں، مجھے تو احمد آباد پہنچنا ہے جمعہ میں نے بہت زیادہ لمبی بات کر دی، 8:30 کو ختم کرنا تھا، تھوڑا دیر سے بھی آیا تھا۔ اللہ میرے آپ کے بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تو مجھے امید ہے سب ماں بہنیں اپنی جگہ بیٹھ کر انشاءاللہ بولیں کہ یہ جتنی باتیں کہیں اس پر عمل بھی کریں گے، اور انشاءاللہ زندگی میں لانے کی کوشش کریں گے، اور اپنے بچوں کو دین کے ساتھ دنیا کی تعلیم بھی دیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ اپنے فضل سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ مولا ہم بہت گناہ گار ہیں، بڑے خطا کار و سیاہ کار ہیں، بڑے مجرم ہیں، آپ کی بارگاہ کے بہت بڑے پاپی ہیں۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے معاف فرما، ہماری اس مبارک مجلس کو قبول فرما، رات کی مجلس کو بھی قبول فرما، صبح کی مجلس کو بھی قبول فرما، اور اللہ ہمارے مرحومین پوری امت کی بخشش کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ دعوت و تبلیغ کے کام کو عام اور تام فرما، ماں بہنوں کو بھی مستورات کی جماعتوں میں نکلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ گھروں کی تعلیم، ہفتہ وار عورتوں کے اجتماع کی تعلیم، اے اللہ یہ سب میں ماں بہنوں کو شریک ہونے کی توفیق عطا فرما۔ ہماری آنے والی نسلوں میں خاص کر بیٹیاں اور بیٹے سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جن کی بیٹیوں کی اور بیٹوں کی شادیاں باقی ہے، اللہ ان کی تقدیریں بلند فرما۔ اے اللہ غیب سے ان کو اچھے رشتے نصیب فرما اور جلد سے جلد نصیب فرما۔ اے اللہ یہ مسافر صورت اور بھروچ سے نکلا ہے، تو آپ مسافر کی دعا کو قبول کرتے ہیں۔ اے پالنپور والوں کے حق میں ان کے بیٹی بیٹوں کے اچھے رشتے نصیب فرما۔ جو طلاق والی یا بیوہ ہیں اللہ ان کے بھی رشتے نصیب فرما۔ اللہ انہیں دین پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہر گھر میں تیرے 99 نام قرآن پاک میں ہیں، چھپے ہوئے ہیں۔ اللہ آپ نے خود فرمایا ہے کہ جو میرے 99 نام پڑھ کر جو بھی دعا مانگیں گے وہ دعا میں قبول کروں گا۔ اللہ آپ کا وعدہ ہے ان ماں بہنوں کو روزانہ اللہ آپ کے 99 نام پڑھ کر اپنے بچوں کے رشتے کے لیے، روزی کے لیے، تندرستی کے لیے، جو بھی تکلیف ہو اس کے لیے دعا مانگے، تاکہ وہ دعا قبول ہو ہی جاتی ہے۔ اے اللہ سب کو توفیق عطا فرما، ذکر و اذکار کی تلاوت کی، ذکر اللہ کی توفیق عطا فرما، گناہوں سے حفاظت فرما۔ اللہ شادیوں میں فضول خرچیوں سے حفاظت فرما، شادیوں میں ڈھول باجوں سے، بینڈ باجوں سے، بے پردگیوں سے حفاظت فرما۔ اے اللہ اس علاقے پر رحمتوں برکتوں والی بارش نصیب فرما۔ اے اللہ بے برکتی اور بے رحمت والی بارش سے حفاظت فرما۔ اللہ اس مبارک مجلس میں ہم اپنے مرحوم ماں باپ کو بھول نہیں سکتے، جن ماں باپ نے ہمیں روٹیاں پکا کر، اور وہ بھی لکڑیاں جلا کر روٹیاں پکا کر کھلائی ہے، جبکہ گیس کے چولہے نہیں تھے، یہ اچھی بلڈنگیں نہیں تھیں، پکی سڑکیں نہیں تھیں، یہ لائٹوں کا نظام نہیں تھا۔ اس وقت کھیتوں میں کام کر کے، مزدوریاں کر کے مولا ہم لوگوں کو بڑا کیا ہے۔ ان ماں باپ کے احسانوں کو بھلایا نہیں جا سکتا۔ ان ماں باپ کی قبروں کو نور سے منور فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کی قبر کو جنت کے باغیچوں کا ایک باغ بنا۔ اللہ آپ رحیم ہیں، آپ کریم ہیں، آپ غفور الرحیم ہیں، آپ ارحم الراحمین اکرم الاکرمین، ماں باپ اور مخلوقات سے زیادہ مہربانی کرنے والے۔ پوری امت کے ہمارے ماں باپ کی بخشش فرما، ہمارے دادا دادی، نانا نانی، پردادے پرنانے، پردادیاں پرنانیاں سب کی بخشش فرما، انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اللہ ایک دن ہماری بھی باری آنے والی ہے، ایمان پر موت کی بھیک مانگتے ہیں،
اے اللہ ایمان پر موت عطا فرما، ایمان ہی پر موت عطا فرما۔ جو ماں بہنیں یا اس گاؤں میں مرد بیمار ہیں اور امت میں سب کو بیماروں کو شفا عطا فرما اور شفائے کامل عطا فرما، پوری طرح شفا عطا فرما۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہاسپٹلوں سے، پولیس کی کچہریوں سے، جیل خانوں سے ہماری حفاظت فرما، ایکسیڈنٹ سے حفاظت فرما۔ جو لوگ ایکسیڈنٹ میں شہید ہو گئے انہیں شہیدوں کا درجہ عطا فرما۔ حضرت مفتی سعید صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ اسی علاقے کے تھے، حضرت مولانا عمر صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ، اور بھی بہت سارے علماء اسی علاقے جو مرحوم ہو گئے انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ ان کے خاندان ابھی ایک ایکسیڈنٹ میں شہید ہو گئے، حضرت مفتی سعید صاحب، اللہ انہیں شہیدوں کا درجہ عطا فرما، ان کے گھر والوں کو بہترین صبر عطا فرما۔ اے اللہ سب کی بخشش فرما، سب کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما، ہمیں عافیت اور ایمان والی موت نصیب فرما۔ اے اللہ بیماریوں سے، ہاسپٹلوں سے، ایکسیڈنٹ سے حفاظت فرما۔ اے اللہ زبان کی حفاظت، آنکھوں کی حفاظت، شرمگاہوں کی حفاظت فرما۔ آج کل زنا کاریاں بہت بڑھ گئی ہے، موبائل کے غلط استعمال سے ماں بہنوں کی اور بیٹیوں کی موبائل کے غلط استعمال سے حفاظت فرما۔ انہیں یوٹیوب پر جا کر علماء کے صرف بیانات، نعتیں، نظمیں سننے کی توفیق عطا فرما، مگر گندی چیزوں سے حفاظت فرما۔ ہماری یہ ماں بہنیں بڑی تکلیفوں کے ساتھ فجر کے بعد فوراً آ گئی، اے اللہ یہ بڑا مجاہدہ ہے کہ فجر کے بعد فوراً دین کے لیے بیٹھ جانا، وہ بھی گھریلو کام کاج چھوڑ کر۔ اے اللہ اس پر انہیں بہترین بدلے عطا فرما، اللہ ان کی نیک اور جائز تمناؤں کو پوری فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما، برحمتک یا ارحم الراحمین۔